الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين بعد الحمد والثناء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں
عاجزانہ، غلامانہ، مؤدبانہ اور محبتاً درود پاک اور نعت پاک کے چند اشعار بطور حاضری پیش کرنے کے بعد دوستان ذکر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ خوبصورت دین اسلام نصیب ہوا، اور بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام میں تو داخل ہوئے لیکن ان کو ایمان بھی نصیب ہوا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان کو درجہ کمال پر فائز کر کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو بھی ارکان اسلام ہیں اور احکام شرع ہیں ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ان ارکان میں سے ایک عظیم رکن جس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں وہ نصیب ہوا ہے۔ اور کل کا دن جو گزرا ہے یوم عرفہ تھا، عرفات کے میدان میں لاکھوں بندگان خدا جمع تھے۔ وہاں پہ نہ کوئی امیر تھا، نہ کوئی غریب تھا، نہ کوئی کالا تھا، نہ کوئی گورا تھا، ہر قسم کی چیز سے بالا تر ہو کر سب حضور کے امتی، غلام اور اللہ کے بندے تھے، اور جن کو حج نصیب ہوا ہے۔ اور آج وہاں پر وہ عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، تو میں غوث عباس شریف کی جانب سے تمام حجاج کرام کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مناسبت سے چند باتیں جو ہیں، جتنا وقت ہے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ حج کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، حاجی کا مرتبہ کیا ہے، اور جس کو حج نصیب ہو جائے اس کے لیے کتنی بڑی شان وقار کی بات۔ جیسے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہو گیا۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کرنا، جو اس تک چل سکیں یا پہنچ سکیں یا استطاعت رکھتے ہوں۔ اب یہاں پر دو تین باتیں جو ہیں وہ آپ نے سمجھنی ہیں، جیسے کہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت جو ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔ جس کو کوئی شک و شبہ ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے۔ ایسے ہی روزہ فرض ہے، فرض روزے کی فرضیت جو ہے وہ بھی قطعی اور یقینی ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، نص قطعی ہے۔ جو نص قطعی کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا
دیگر جو معاملات ہیں اللہ نے ہم پر فرائض سونپے، ہم نے ادا کرنے، انہی فرائض میں سے ایک فرض، انہی فرائض میں سے ایک فرض یہ عظیم رکن ہے جس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں۔ احباب عزیز وقار، اب اگر کوئی حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کون ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اس تک چل سکی، اب اس میں ایک لچک ہے، مکمل طور پہ اس کی فرضیت۔ اب لوگ ہوں گے دنیا میں، کروڑوں بلکہ ہوں گے، جن کی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ حج بیت اللہ تک جا سکیں، سفر کا خرچہ، سواری کا خرچہ نہیں ہوگا، جتنے بھی معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے پھر، تو ان کے لیے یہ شرط لازم نہیں ہے، لیکن جو شخص مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج کی ادائیگی میں دیری کرتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے، وہ بھی گناہگار ہے۔ اور جو سرے سے ہی ترک کر دیتا ہے، یعنی صاحب استطاعت تھا لیکن حج کیا ہی نہیں، تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور نار جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اس لیے یہی ہمارے بڑوں نے، مشائخ نے، علماء نے سکھایا، جب استطاعت نصیب ہو تو یہ فرض ضرور ادا کر دو، اپنی زندگی میں ادا کر دو، بہت بہتر۔ اب آ جائیے کہ حاجی کو حج کرنے سے ملتا کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما بیٹھے ہیں کھلے میدان میں، اکیلے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا تو ایک بیت اللہ شریف کی جانب قافلہ بڑا، کافی تعداد تھی ان کی اور سواریاں بھی تھی ان کے ساتھ۔ انہوں نے آ کر سواریاں باندھی، وضو وغیرہ کیا، فریش ہوئے اور جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، زیارت کی۔ جب وہ طواف سے فارغ ہو گئے، چونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں تو آپ نے ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمایا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ کا کیسا؟ وہ کہنے لگے کہ حضور ہم ملک عراق سے آئے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں، زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی اور بھی غرض ہے؟ مثلاً تجارت، مال کا لین دین، یا کوئی اپنا ذاتی کام کہ آپ نے سوچا ہو چلو یہ کام بھی ہو جائے گا ساتھ زیارت بھی ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، فقط دل میں یہی ارادہ تھا کہ ہم زیارت کعبہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بشارت سنا دی، آپ نے کہا پھر خوش ہو جاؤ، تم سب کے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، سب کے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اور یہ بات حضور کی حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور فحش کلام اور گناہوں سے بچا رہے تو وہ حج سے ایسے لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اب کیا ہے؟ حج کیا، گناہوں سے بچا رہا،
فحش گوئی سے بچا رہا، بیہودہ کلام سے بچا رہا، ہر اونچ نیچ کو برداشت کیا۔ یہ اس سفر میں بڑی منازل ہوتی ہیں، بڑی منزلیں آتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے اور امتحان کا وقت ہوتا ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ صبر پہ استقامت کریں گے تو منہ سے کسی کے متعلق کوئی برے الفاظ بھی نہیں نکلیں گے، کسی سے بدتمیزی بھی نہیں ہوگی، کسی کے لیے گالی بھی نہیں بکیں گے۔ جب ان چیزوں سے بچے رہیں گے تو میرے آقا نے فرمایا حج سے ایسے لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن یہ پیدا ہوا تھا۔ اب جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنا عظیم اور پیارا رکن ہے کہ آپ جاتے ہیں اور شریعت کو فالو کرتے ہیں اور جیسے حکم ہے ویسے ادائیگی کر آتے ہیں تو پچھلا سارا کھاتا کلیئر ہو جاتا، سارا کھاتا کلیئر ہو جاتا۔ خواہ وہ زندگی کے کسی آخری مرحلے میں ہی نصیب ہو جائے، کوئی 60 سال کی عمر میں حج کرتا ہے، تو سب بڑے بڑے بزرگ لوگ ہم نے وہاں پہ دیکھے، کئی لوگ تو وہاں پر ہی وصال بھی کر جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہا اور چاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی۔ ایسے انسان کی گناہ جو ہے جیسے بھٹی میں زنگ آلود بھی میلا کچیلا لوہا بھی ڈالا جائے تو وہ کچھ لمحات بعد جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو حج کرنے جاتا ہے جتنے ایام وہاں پہ گزارتا ہے، بالخصوص جو حج کے مخصوص ایام آتے ہیں تو سمجھے کہ وہ ساری میل اور کچیل وہ ساری صفائی ہو رہی ہے، ساری صفائی ہو رہی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس سال وہ پیارا گھر دیکھنا نصیب ہوا، وہ پیارا اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب میں آپ کو وہ بات سنانے لگا ہوں کہ جب اب اگلے 5 سے 7 دنوں میں حجاج اکرام نے واپس آنا شروع کر دینا، جب بھی آپ کے خاندان میں کوئی حاجی اگر گیا ہے واپس آئے ضرور اس کی ملاقات کو جائیں، حاجی کے چہرے کی زیارت کیا کریں، اس کی آنکھوں کی زیارت کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں نے روضہ رسول کو دیکھا، اس کی آنکھوں نے رب کے سونے گھر کو دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب حاجی سے ملاقات ہو، یعنی حج کر لیا وہ آ گیا اور اس سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اسے کہو کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے استغفار کرے، کیونکہ حاجی بخشا ہوا ہے، حاجی بخشا ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ معلوم ہوا کہ جب حاجی آ جائے اس کی ملاقات کرنا بھی حضور کی سنت ہے، ثابت ہے حضور کے فرمان سے، اس کی زیارت کرنا حضور کا فرمان ہے، اس سے سلام کرنا حضور کا فرمان ہے، اس سے مصافحہ کرنا حضور کا فرمان ہے، اور اس سے اپنے لیے دعا کرنا یہ بھی حضور کا فرمان ہے، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ جب اس سے ہم اپنے لیے دعا کروائیں گے وہ بخشا ہوا ہے، جب وہ ہمارے لیے اپنے لب ہلائے گا اور ہاتھوں کو اٹھائے گا تو اللہ ہماری مرادوں کو بھی پورا فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جس شخص کے پاس مال بھی ہے، یعنی کہ سواری کا خرچ بھی ہے، راستے کا خرچ بھی ہے، برداشت کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ ایک نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اتنی دولت ہونے کے باوجود اور استطاعت بھی رکھتے ہیں
اور حج میں دیری کرتے ہیں اور کرتے ہی نہیں ہیں، تو مولا علی نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہے کہ نصرانی ہو کر مارا۔ ایسی سخت وعید ہے، ایسی سخت وعید ہے۔ لیکن جو حاجی حج پہ گیا، اب دوران سفر موت آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا دوران سفر موت آ گئی، حج کے سفر پہ جا رہا تھا، حج کے سفر کے دوران موت آ گئی، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، قیامت تک۔ یہ موت بھی کتنی عظیم موت ہے، اور اس موت کا تو ہر انسان خواہش مند ہے کہ سر حضور کے در پہ ہو اور حضور کی نگری میں موت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص عمرہ کے لیے گیا، اب عمرہ شریف کی نیت ہے، لیکن عمرہ شریف کے سفر کے دوران ہی موت آ گئی، قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے۔ جو شخص جہاد کے لیے گیا اور جہاد کے سفر میں اس کو موت آ گئی، تو قیامت تک مجاہد ہونے کا ثواب اللہ اس کے لیے لکھتا رہے۔ دوستان ذکر، یہ چند احادیث جو ہیں، 4-5 احادیث میں نے آپ کو سنائی اور کوشش کی کہ ان کی مختصر تشریح کر کے، چونکہ آج کا ہی صرف جمعہ تھا کہ اس کے متعلق بات چیت ہو جائے۔